پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد عاقل صاحب شیخ قاضی جاوت کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اپنے پیارے اور نرلے انداز میں ہم سامعین کی دلوں کو منورہ مجلہ فرمائیں. آپ بیان فرما کر آؤ ان کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. ایسے کام چلے بھیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بگرداب بلا افتادام یا مصطفیٰ دستے ببہر غم گرفتارم یا علی مرتضیٰ دستے ذا احوال شب معراج دانستم جب اللہ چرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے آئیے سب سے پہلے بلا کسی تمہید کے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یہ میدان آپ کے لیے ہے. رحمت و نور کی بارشیں وہاں کھڑے ہوئے بھی ہو رہی ہے اور یہاں قالین کے اوپر بھی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ذکر کا جلسہ ہے. محبت کے ساتھ سامنے آ کر بیٹھیں, تسلی سے سنیں. ہمارے معزز مہمان بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بھی آنے والے ہیں. ابھی آپ برابر سنتے چلے جا رہے تھے. موقع کی مناسبت سے میں ہمارے نوجوانوں کا ذہن بیدار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگوں کو ایک درس دینا چاہتا ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے, چاہے وہ مرد ہوں عورت, ایک ایسا پیغام جو ہمارے سماج کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر ایک کلنک کے نام سے جانا جا رہا ہے. شریعت مطہرہ نے تو نہیں بتایا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے. شریعت مطہرہ نے تو نہیں بتایا کہ تمہیں اتنا خرچہ کرنا چاہیے, لیکن ہم اپنی ناک کی خاطر, ہم اپنی انا کی خاطر اور ہم اپنے نام کی خاطر اتنا خرچہ کر بیٹھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہمارے گھر کے اندر کلیش چلتا رہتا ہے. میں آج کے اس تیزی کے ساتھ ہر نوجوان جو موبائل چلاتا ہے, سوشل میڈیا کو جانتا ہے, اپنے نہیں چاہتے ہوئے بھی, نہیں جانتے ہوئے بھی, نہیں سمجھتے ہوئے بھی مرحومہ عائشہ کا فوٹو ڈال رکھا ہے جس نے خودکشی کی. آپ کیا سمجھے اس کے؟ آپ نے اس مرنے والی کے فوٹو سے کیا سبق لیا؟ آپ نے اس مرنے والے کی کہانی سے کیا سبق لیا؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں کیا بتایا؟ اگر یہ سب کچھ آپ کو معلوم نہیں تو آج ایک چنندہ سماج, آپ انصاری سماج کو لے کے بیٹھے, یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ ہمارے یہاں دہیج کی کوئی گنجائش نہیں. آپ خود بھی اتنے برسوں سے یہاں پر آ رہے ہیں, نکاح پڑھا رہے ہیں, نکاحوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں, شادی بیاہ میں شریک ہو رہے ہیں. نکاح دہیج کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. ہم تو صرف ایک جوڑا دولہے کو دے دیتے ہیں, صافہ بنوا دیتے ہیں اور رومال
یہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے واپس مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کتنا دھیرے دھیرے سرکاتے رہتے ہیں۔ آپ کے صرف ایک اکیلے کے سماج کا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم مسلم کا سماج کا مسئلہ ہے کہ دہیج جیسی لعنت آج ہمارے درمیان اتنی منہ کھول کر ازدہا بن کر آگے آ رہی ہے کہ آج لڑکیاں سابرمتی میں کود کر دم دے رہی ہیں اور خودکشی کر رہی ہیں، جو کہ اسلام نے حرام بتایا ہے۔ آپ یہ مت سمجھ لیں، میری ماں اور بہنیں اور نوجوان لڑکیاں یہ نہ سمجھ لیں کہ آتم ہتیا کرنے سے، خودکشی کرنے سے، سوسائڈ کرنے سے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ نہیں، مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ تم واپس پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، واپس پیچھے مڑ کر دیکھو اگر تمہارے بچے ہیں تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا، واپس پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارے بڑے بھائیوں نے جس ڈھنگ سے تمہیں پالا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اگر تمہیں ایسا ہی مسئلہ ہے تو تم پاس بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو بتا دو، پاس بیٹھ کر آپ یہ مت سوچ لینا کہ اسلام نے لڑکی کو اجازت نہیں دی، اسلام نے اس کے حقوق نہیں دیے، خاتون جنت کی بارگاہ مقدسہ کے اندر آ جاؤ۔ ابھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت علی تشریف لائے۔ چونکہ جشن صحابہ ہے اس لیے صحابہ کے درمیان سے ہی میں بات کر رہا ہوں۔ لی خمسۃ نطفی بہا والی جو ربائی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ عصمت اس کو پنجتن پاک کہہ لیں تو بھی کمی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان اور مال ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ عصمت۔ اب اس مقدس ہستی کے بارے میں سوچو جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شہزادی خاتون جنت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے دہیج کے بارے میں آپ سن لو۔ علماء اکرام نے آپ کو بتایا کیا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر حضرت علی آ کر بیٹھ گئے، حضرت علی نے خاموشی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا علی آج خاموشی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، کچھ تو بولو۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دل کے حال آپ جانتے ہیں، میرے بابا باپ پر قربان آپ میرے دلوں کے حال کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بولو کچھ تو بولو، معلوم تو پڑنا چاہیے۔ ارے مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، آنے والی نسلوں کو معلوم پڑنا چاہیے، میری پوری امت کو معلوم پڑنا چاہیے کہ علی کیا کرنے آیا تھا، علی کون سا سوال کرنے آیا تھا۔ جب بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس غرض سے آیا تھا کہ میرا رشتہ آپ کی بارگاہ مقدسہ سے عطا ہو جائے۔ اللہ عصمت نے سرکار علیہ السلام نے اسلامی قانون عطا فرمایا۔ آپ بھی سوچو غور کرو اور ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی بتاؤ۔ سکے کا ایک پہلو پہلے سننا، دوسرا پہلو میں بتا دوں گا بعد میں۔ ماں اور بہنوں کو بھی بتا دیا اور ان کو یہ بتایا، یہ درس دیا کہ اسلام کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ علی رکو میں ابھی اندر پوچھ کر آتا ہوں۔ جیسے ہی اٹھ کر اندر جانے لگے حضرت جبرائیل تشریف لائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خدا کی بارگاہ مقدسہ سے علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کہا بالکل صحیح ہے، لیکن میں پہلے فاطمہ سے تو پوچھ لوں۔ اللہ عصمت کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مختار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹوں سے تو سبھی پوچھتے ہیں کہ بتا یہ پسند ہے یا نہیں، وہ پسند ہے یا نہیں۔ بیٹا ایک ریجیکٹ کر لے دوسری دیکھی جاتی ہے، دوسری ریجیکٹ کر لے تیسری دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ دے گا، لیکن ماں باپ کے دل پہ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں پر بیٹی والا مسئلہ ہے، بیٹی سے نہیں پوچھا جاتا ہے۔ آج تو پوچھ رہے ہیں لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ بیٹا اپنی جگہ ہے اور بیٹی اپنی جگہ ہے۔ بیٹی کو اپنے باپ کا خیال برابر رہتا ہے، باپ کی عزت کا خیال برابر رہتا ہے، باپ کی ناموس کا خیال برابر رہتا ہے کہ میری حسرتیں اگر ہیں تو مٹ جائیں کوئی بات نہیں، میرے ارمان میرے دل میں ہیں ختم ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، میرے دل کے ارمانوں کو اگر کچل دیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے باپ کی سر نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اسی بات کی عزت اور آبرو کی خاطر بیٹیاں امن نہ
اور صدق نہ کہہ لیتی ہے، اور کہا کہ میں کیسی بھی رہوں، مجھے کیسا بھی شوہر ملے سب مجھے قبول ہے، لیکن میرے باپ کی عزت کبھی سر بازار نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی سوچا اس عائشہ نے بھی کہ میں اپنے باپ کی کہنے کے مطابق اس عارف سے نکاح کر رہی ہوں، عارف سے شادی کر رہی ہوں۔ کچھ دنوں تک تو برابر چلا، جب اس کے بعد میں حالات بگڑے، اس نے مارکوٹ چالو کیا، دست درازی چالو کی، دہیز مانگنا چالو کیا، تنگ آ کر باپ نے ابھی فی الحال تازہ طور پر 1.5 لاکھ روپیہ اس کو دیا تھا، وہ لے کر بھی چلا گیا۔ دہیز برتانا کا کیس بھی برابر چل رہا تھا، کھانا پوشی کے لیے بھی کیس چل رہا تھا۔ تو لڑکی کیا کہتی ہے، اتنی مار کھانے کے بعد کیا کہتی ہے، اتنی پٹنے کے بعد کیا کہتی ہے، سسرال سے پرتاڑت ہونے کے بعد کیا کہتی ہے کہ ابو جان کوئی بات نہیں، مجھے مار رہے ہیں تو مارنے دو، ابو جان پریشان کر رہے ہیں تو کرنے دو، لیکن میں عارف سے بہت پیار کرتی ہوں، اس کا کیس اٹھا لو۔ یہ ماں باپ کی فرما بردار لڑکی جو باپ کی عزت کا خیال رکھ کر منع کر رہی ہے، لیکن اسلام نے اجازت دی کہ بیٹی سے بھی پوچھ لو۔ بیٹی سے جب پوچھا جاتا ہے، اللہ صمد خاتون جنت بابا جان کی سینے سے لگ جاتی ہے کہ بابا جان کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ وہ بابا جان مجھے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ خاتون جنت اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ جلدی آؤ۔ کہا بابا جان آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی پسند ہے، میرے ہاتھ کی روٹی پسند ہے، آٹا گوندھ رہی ہوں، 2 روٹی بیلے ڈال دوں؟ کہا نہیں، ابھی میری پسند کی فکر مت کرو، ابھی میں تمہاری پسند معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فاطمہ خاتون جنت آٹوں سے بھرے ہوئے ہاتھ لے کر بابا جان کی بارگاہ میں آ گئی، اور بابا جان نے ارشاد فرمایا بیٹی باہر علی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر علی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ صمد خاتون جنت بابا جان کے سینے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ تو بابا جان میں کیا بولوں، ہچکیاں من گئی۔ جب اللہ کے رسول نے تسلی دی، چپ کروایا، کہا بیٹی کیوں روتی ہوں، کیا رشتہ پسند نہیں ہے، کیا رشتہ پسند نہیں ہے؟ تو عرض کیا کہ بابا جان یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ سوال تو ماں کا حق ہے، ماں کو یہ سوال کرنا چاہیے، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہاری امی جان ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر رہی تھی، اس وقت تم چھوٹی تھی، تمہارے ننھے ہاتھ تمہاری ماں نے میرے ہاتھ میں دیے اور کہا تھا تو میں تو جا رہی ہوں، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کو ماں کا پیار بھی بھرپور دینا۔ اللہ سبحانہ۔ تو بیٹی اس عمر تک میں نے باپ کا پیار بھی تمہیں دیا ہے اور ماں کا پیار بھی تمہیں دیا ہے، اس لیے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا علی تجھے پسند ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان جب آپ نے مجھے ماں کا پیار بھی دے دیا اور باپ کا پیار بھی دے دیا تو آپ میرے لیے سب کچھ ہے، میں آپ جو آپ کی مرضی ہو آپ مجھے میری مرضی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باہر آئے اور تشریف لے کر یہاں کر دی۔ اب اتنا ہی نہیں، اب دہیز والی بات آتی ہے۔ اچھا تھوڑے دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے خاتون جنت فاطمہ کا رشتہ کر دیا ہے، علی سے جوڑ دیا ہے۔ کہا ہاں، کیا ہمیں تو بتاتے؟ کہا ٹھیک ہے سامنے آ جائے گا، یہ بتانے کی الگ سے کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف اتنا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات کی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھائیں، اور اس کی شادی کے اندر جتنا خرچہ اور دہیز ہو وہ ابو بکر صدیق کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میں اپنی بیٹی کو دہیز نہیں دوں گا، قیمتی ساز و سامان نہیں دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ رسول کائنات تھے، یہ سب کچھ میرا آپ کا ہے، جو آپ خرچ ہوگا وہ آپ کا ہی ہوگا۔ کہا نہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج تم خاتون جنت کو، شہزادی رسول کو، میری بیٹی کو مانگ کر تم دہیز دے دو
نہیں ہوں گی۔ اللہ سمجھ، یہ سوچ، یہ سمجھ اور یہ درس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ ادھر سے خاتون جنت دروازے کے اندر ہے اور یہ جب سن رہی ہے کہ میرے بابا جان نے دہیج کے لیے منع کر دیا ہے تو آپ اندر سے عرض کرتی ہیں کہ بابا جان آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ میں تو دہیج لوں گی، میں تو دہیج لوں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تو میری بیٹی ہے، میرا لخت جگر ہے، میری پروردہ ہے، میری تربیت یافتہ ہے، تو دہیج لے گی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا، یہاں پر ہمیں درس دیا تھا، یہاں ہمیں قیامت کی باتیں بتا رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ میدان محشر کے اندر جب حساب اور کتاب ہوگا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ کے اندر اس تمام کائنات کے لیے، اس تمام امت کے لیے، تمام گنہگاروں کے لیے میں دعا کروں گا تو رب تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ سب سے پہلے دعا کرنے والا میں ہی ہوں گا، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں اس امت کے مانگنے والا میں ہی ہوں گا۔ تو بابا جان میں اپنے دہیج کے اندر آج آپ سے ایک بات مانگنا چاہتی ہوں، میرے جواہرات مجھے نہیں چاہیے، دن دولت مجھے نہیں چاہیے، دنیا کا عیش و آرام مجھے نہیں چاہیے، خادم اور خادمائیں مجھے نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ وعدہ اتنا بار فرما لیجئے، مجھے دہیج میں صرف ایک بات دے دیجئے، دہیج میں ایک آرزو پوری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ جب اس وقت آپ دعا کریں گے خدا کی بارگاہ مقدسہ کے اندر تو اس دعا کے بعد آمین کہنے کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ اس گنہگار امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کے لیے کچھ لمحہ مبارکہ کھولتے ہی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خاتون جنت کی مراد کو پورا کر دیا جائے، اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ وہ دہیج میں آمین کی دعا مانگتی ہے اور مانگنے دو۔ اللہ سمجھ اور واپس الہام کیا، واپس بتایا، واپس خوشخبری دی کہ اے خاتون جنت، اے فاطمہ الزہرا، اب کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اس امت کے لیے جب امت کے لیے سوال کیا جائے گا، مغفرت کے لیے سوال کیا جائے گا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے بابا جان دعا کریں گے۔ دعا میرے محبوب کی ہوگی، آمین اس کے بیٹی کی ہوگی۔ دعا کرنا تمہارا محبوب کا کام ہے، آمین کہنا تمہارا کام ہے، اور مغفرت کرنا اور جنت دینا خدا کا کام ہے۔ تو آج کے دور کے اندر دہیج والا مسئلہ جو یہ عائشہ سوسائڈ کی ہے، یہ خیال رکھیں کہ دہیج اسلام کے اندر ایک بری لعنت ہے، یہ کہیں سے کہیں تک کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ ضرورت کا سامان ہم خوشی سے دے سکتے ہیں لیکن اس کو اتنا سمیٹو کہ تمہارے اوپر قرضہ نہیں رہے، اور یہ قرضہ اگر تمہارے اوپر رہے گا تو بیٹی تمہیں سسرال کے اندر کیسے خوش رہے گی؟ بیٹی سسرال کے اندر کس دن سے اپنے والوں کے سامنے اونچا ہو کے بولے گی؟ یہ مت سوچو کہ جتنا زیادہ دیتے چلے جائیں گے اس کے سسرال والے خوش ہوتے چلے جائیں گے، نہیں، ان کا لالچ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم سسرال والے ایسے ہیں جو اس چیز کو انکار کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو جب ہم دیتے چلے جائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دہیج جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات اس کے ساتھ واپس میں عرض کر دوں، سکے کا ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ بیٹی سے پوچھا جائے، آج تک پوری کائنات کے اندر نہ تو کوئی باپ محمد رسول اللہ جیسا ہوا ہے اور نہ کوئی بیٹی خاتون جنت جیسی ہوئی ہے، اور نہ کل قیامت تک ہوں گے۔ تو آپ یہ مقابلہ مت کر لینا، اپنی بیٹیوں سے پوچھو لیکن اس حالت کے اندر کہ وہ سمجھدار ہوں۔ آج کے حالات کو میں برابر دیکھ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے پوچھا جاتا ہے پسند ہے، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ان کو آج اتنی آزادی دے دی جائے کہ من میں آئے گی جو کریں گی۔ ان کو اتنا شعور دو، اتنی تعلیم دو، اتنی تربیت دو، اتنا گھر کے اندر پڑھاؤ تاکہ وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے، سوچ سکے اور ماں باپ کی قدر کو جان سکے، تب جا کر ان سے سن بلوغ
کے اندر پوچھو کہاں تجھے یہ پسند نہیں آیا, نہیں ہم تیرا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بچی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کوئی غلط نہیں کریں گے, ہمارے ماں باپ کنویں میں نہیں ڈالیں گے, ہمارے ماں باپ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, ہمارے ماں باپ کسی جواری کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, ہمارے ماں باپ کسی بگڑیل کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ہمارے ماں باپ تو ہمارے خیر خواہ ہیں, ہمارے اچھے کے لیے سوچیں گے اور اچھا اور بہتر رشتہ دیکھیں گے. تو یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں. میں نے اسلام کی بات جو بتائی کہ آپ کو اپنی بیٹی سے بھی پوچھنا چاہیے, تو بالکل حق ہے کہ اس سے بھی برابر پوچھنا چاہیے, لیکن اس کو بھی اتنا برابر شعور ہونا چاہیے, اتنی تعلیم ہونا چاہیے, اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنا اچھا برا سوچ کر اپنے ماں باپ کے جواب دے سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ سب بھی صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, پنجتن پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی سب کی علم میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.